6 ستمبر 1965 کا دن وطن عزیز کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے، جس دن پاکستان کے ازلی دشمن بھارت نے ہماری سرزمین پر اچانک جارحانہ اور وحشیانہ حملہ کر کے پوری قوم کو خواب غفلت سے جگا دیا۔ یوں پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ اٹھ کھڑی ہوئی اور دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی۔ 6 ستمبر 1965 کے دن بھارت نے طاقت کے نشے میں چور ہو کر لاہور پر چڑھائی کر دی۔ لاہور کی پنجاب میں اپنی اہمیت کی وجہ سے اس پر بھارت کی ہمیشہ سے لالچی نظر رہی ہے۔ لاہور سے بھارت کا تاریخی شہر امرتسر محض 28 کلومیٹر دور ہے۔ صبح کا ناشتہ لاہور کرنے کے ناپاک ارادے دلوں میں سجائے بھارت نے طاقت کے نشے میں چور ہو کر نومود ریاست پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پاکستان سے کئی گنا بڑے ملک بھارت کے پاس پاکستان سے کئی گنا زیادہ اسلحہ اور جنگی سامان تھا۔ پاکستان کی 2 لاکھ پیادہ فوج کے مقابلے میں بھارت کے پاس 9.25 لاکھ پیادہ فوج موجود تھی، لیکن دشمن کے ان مذموم اور ناپاک ارادوں کو پاک فوج کے غیور، نڈر، بہادر اور جذبہ شہادت سے سرشار نوجوانوں نے چند ہی دنوں میں خاک میں ملا دیا۔ دشمن کے ایسے دانت کھٹے کیے کہ وہ رہتی دنیا تک دوبارہ کندو شیریں اشیاء کو بھی منہ لگانے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا۔ چونڈا کے محاذ پر بھارت نے سینکڑوں ٹینکوں سے دھاوا بول دیا اور اس قدر طاقتور دھاوا بولا کہ اس کو یقین تھا کہ محض چند گھنٹوں کے بعد سیالکوٹ سے لے کر لاہور تک ہمارا قبضہ ہوگا اور امرتسر سے لے کر کشمیر تک ان کا جغرافیائی خطہ کشمیر کے ساتھ منسلک ہو جائے گا۔ کشمیر در حقیقت اسی خطے کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جغرافیائی اعتبار سے منسلک ہے۔ کشمیر کی واحد ریلوے لائن اسی جگہ سیالکوٹ سے گزر کر کشمیر میں جاتی تھی۔ پورے خطے کی تجارت، آمدورفت اور حتیٰ کہ پیغامات کی ترسیلات بھی سیالکوٹ سے کشمیر جانے والی سڑک کے ذریعے ہوتی تھیں۔ بھارت کا کشمیر کے ساتھ بالکل بھی کوئی جغرافیائی تعلق نہیں تھا۔ یہ مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ منسلک تھا، جو راولپنڈی سے لے کر شکر گڑھ تک پاکستانی علاقوں کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ بھارت کو کشمیر میں جانے کے لیے اکثریتی مسلم آبادی والے ضلع گرداسپور کا ایک حصہ پورے اہتمام اور سازش کے تحت بھارت کی جھولی میں ڈالا گیا اور اس صورت میں بھارت کو کشمیر جانے کا زمینی راستہ بھی فراہم کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کی ہمیشہ اس خطے پر ناپاک نظر رہی ہے۔ 1965 کی جنگ ہو یا 1971 کی، بھارت کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ کسی نہ کسی طرح اس خطے پر قابض ہو جائے اور کشمیر کے ساتھ اپنی جغرافیائی حیثیت بنا لے، مگر اللہ پاک کی مدد و نصرت اور افواج پاکستان کی کامیاب جنگی حکمت عملی اور شکر گڑھ، نارووال اور سیالکوٹ کی غیور عوام کی پاکستان سے والہانہ محبت کی وجہ سے بھارت کے ہمیشہ یہ خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں چونڈا کے محاذ پر جب بھارت نے جنگ عظیم دوم کے بعد پوری دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ مسلط کی
تو دشمن کا یہ خیال تھا کہ پاکستان اتنے بڑے وار کا کسی صورت سامنا نہیں کر پائے گا، مگر وہ شاید مسلمانوں کی تاریخ بھول گئے تھے کہ مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ انہیں ہمیشہ قلیل سامان اور قلیل فوج کے ساتھ بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کی عادت ہے۔ دشمن شاید جانتا نہیں تھا کہ جنہیں ماؤں کی گود سے ہی شہادت کا سبق گھٹی میں پلایا جاتا ہے، ان سے دنیا کی کوئی قوت نہیں ٹکرا سکتی۔ یہی تاریخ مسلمانوں نے 1965 میں دہرائی اور 1400 سال پہلے واقعہ بدر کی یاد تازہ کر دی۔ پاکستان کے بہادر جوانوں نے جب دیکھا کہ دشمن ظاہری قوت میں ہم سے بہت مضبوط ہے، تو انہوں نے پھر اس طاقت کو آزمانے کا فیصلہ کیا جو بھارت کی فہم و فراست سے بھی بہت ماورا تھی۔ پاکستان کے بہادر جوانوں نے اپنے جسموں پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینک اڑا دیے اور دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ اس کے ساتھ ہی دنیا کو یہ سبق دے دیا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔